اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا ہے امتیاز گل صاحب نے. سر السلام علیکم. السلام علیکم عرفان, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے سر. آفٹر لانگ ٹائم, اللہ کا بڑا شکر ہے. سر پاکستان کے اندر کچھ باتیں ایسی اب شروع ہو گئی. ایک اسکینڈل آیا, پھر دوسرا, پھر تیسرا, اور اب کہا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان مسلم لیگ نون مزاحمت کی سیاست کرے گی, اور انہوں نے کچھ ایسی خبریں آئیں کہ خواجہ آصف کو دھمکی دی ہے جو ان کی ملاقات ہوئی ریسنٹلی, اور اس ملاقات کے حوالے سے کہ آپ نے سیالکوٹ میں جو گرفتاری ہوئی ہے, کم از کم مجھے بتایا تو جاتا. کہا جا رہا ہے کہ شاید کوئی فرنٹ مین تھا. آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں خواجہ آصف جیسا بندہ جو اسٹیبلشمنٹ کا بالکل کہا جائے کہ انہی کا بندہ تھا, اگر اس کے خلاف کاروائی شروع ہو گئی ہے تو خطرے کی بات ہے؟ نون لیگ کے اندر ایک دراڑ پڑ گئی ہے نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان. آپ کو ایسا لگتا ہے؟ لگتا تو ایسے ہی ہے, کیونکہ خواجہ آصف اور نواز شریف بنیادی طور پہ ایک ہیں. بھلے خواجہ آصف بڑے طویل عرصے سے جس قسم کے بیانات دیتے رہے ہیں, حالانکہ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں سب سے زیادہ سخت ترش جس کو کہیں سخت کہیں تقاریر جو ہیں, بڑی تلخ تقاریر, وہ خواجہ آصف نے کی ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. لیکن یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ وہ نہ تو ان کے خلاف کوئی مقدمہ بنا, نہ انہیں کبھی گرفتار کیا گیا, اور نہ ہی اور ہر مرتبہ وہ وزیر دفاع بنتے ہیں. یعنی اتنی ایک لحاظ سے اہم پوزیشن ہے, لیکن اس کے باوجود ہر دفعہ یہ وزیر دفاع بن جاتے ہیں. تو جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بڑے خاص حلقوں کے بہت قریب ہیں, اور وہ خاص حلقوں کو شاید اس دفعہ پسند نہیں آیا جو کچھ یہ کر رہے ہیں, کیونکہ نواز شریف آپ کو معلوم ہے کہ وہ ناقابل اعتبار ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے. اور اب کچھ ایسے لگ رہا ہے کہ بلا شبہ یہ دھڑے بندی شروع ہو گئی ہے, اور چونکہ فوج کے سربراہ کی ایکسٹینشن کا مسئلہ آ رہا ہے نومبر میں, اور اتفاق ہے جب بھی ایسا ہو رہا ہوتا ہے تو پاکستان کے سیاسی حلقوں میں ہلچل شروع ہو جاتی ہے جب فوج کے سربراہ کی توسیع کا ایکسٹینشن کا مسئلہ آتا ہے. اور وہ اس لیے آ رہا ہے کہ جو 5 سال پہلے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی بات ہوئی تھی, تو جو ترمیم کی گئی تھی اس کا باقاعدہ کوئی نوٹیفیکیشن میرے خیال میں نہیں کیا گیا تھا. تو آج تک اسٹیٹیوٹ کی کتابوں میں شاید وہ چیز اس طرح موجود نہیں ہے جس سے وہ آٹومیٹک ہو جاتا کہ اگر آپ کسی کی عمر اگر 62 سال بھی ہے تو وہ آٹومیٹیکلی مطلب اب جو ہے تو اپنے 65 سال کی عمر تک, یعنی 3 کی بجائے 5 سال تک وہ اپنے بطور فوج کے سربراہ کام کر سکتے ہیں. تو عین ممکن ہے کہ شہباز شریف اور آصف علی زرداری وہ نہ چاہتے ہوں کہ یہ توسیع ان کو ملے, اور اس کی وجہ سے ایک ابھی جو نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ مزاحمت کا, بظاہر یہ کہ جا رہا ہے مزاحمت, لیکن ایک عجیب سی ایک مزاحمت ہے, بڑی مصلحت پسند اور منافقانہ مزاحمت ہے, کہ جس کی وجہ سے آپ مطلب فارم نمبر 47 ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ ہیں یہ صاحب, اور ان کو جتا دیا گیا تھا فارم 47 کے ذریعے, اور اب وہ ایک فوج کے خلاف یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک مزاحمت کی علامت کے طور پہ ابھرنا چاہتے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ جو اسپیکر قومی اسمبلی اور سینٹ کے چیئرمین کی تنخواہوں میں اضافے پہ بھی انہوں نے بڑا شور مچایا تھا, ٹی وی پروگراموں میں کہا کہ یہ بڑی ناجائز اور شرم کی بات ہے. تو ان کو سارے اصول بس ابھی یاد آ گئے ہیں. تو ابھی دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ چند دنوں سے بات چل رہی ہے کہ 14 اگست کو بہت بڑا اعلان ہونے والا ہے, کوئی کایا پلٹ تبدیلی آنے والی ہے پاکستان میں. تو میں بھی بڑے تجسس کے ساتھ انتظار میں ہوں کہ 14 اگست کے دن کیا کایا پلٹ تبدیلی آنے والی ہے, اعلان ہونے والا ہے. مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ پاکستان کی کایا پلٹ جائے, اور دیکھیں اب اعلان کیا ہوتا ہے اس دن. لیکن یہ ہے کہ کچھ اکھاڑ پچھاڑ ضرور شروع ہوئی ہے, جتنے کیسوں وغیرہ کی بات ہو رہی ہے اربوں روپے کی. تو یہ کوئی عرفان نئی بات تو نہیں ہے, ہم نے تو ہر دور میں یہ بات سنی ہے. جب جنرل ضیاء الحق آئے تو اس کے بعد بھی بڑی اکاؤنٹیبلٹی کی بات شروع ہوئی. جنرل پرویز مشرف آئے تو انہوں نے تو کوئی 2 درجن کے قریب بڑے بڑے بزنس مین تھے, سرمایہ کار تھے, صنعت کار, تو ان کو گرفتاریاں بھی ہو گئی تھیں. کہا گیا تھا کہ ہم پاکستان کو بالکل پاک صاف کر لیں گے, ان کو چھوڑ دیا گیا تھا. پھر 1000 افسران تھے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے, ان کو نشاندہی کی گئی کہ ان کو فارغ کیا جائے گا, یہ بڑے کرپٹ ہیں. ان میں سے کسی ایک کا بھی ایک بال بھی بیکا نہیں ہوا. تو یہ کہانیاں تو ہم سنتے چلے آ رہے ہیں. اس میں یہ کرپشن کی داستان, آج میں اخبار ہی میں دیکھ رہا تھا کہ جو چند بڑے اخبار ہیں اس میں مریم نواز کے بڑے بڑے اشتہار چھپے ہوئے ہیں کہ 1947 سے پاکستان کی داستان. تو اس میں انہوں نے آدھے صفحے کے اشتہار پہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کی داستان. تو میں نے اس پہ کامنٹ یہ کیا ایکس کے ذریعے, ٹویٹر کے ذریعے, کہ دراصل یہ پاکستان کی نہیں بلکہ اس لوٹ مار, اس سرپرستی کی سیاست کی داستان ہے جس کا سہارا اس ملک کے چند بڑوں نے, سیاسی اور ملٹری کے جو لوگ ہیں چند بڑے, انہوں نے سہارا لے کے اس ملک کے عوام کا بھرکس نکال دیا ہے. لیکن اپنی ذاتی مشہوری, ذاتی پروجیکشن سے یہ باز نہیں آتے. قرضوں کے پیسے پہ پاکستان اب بھی قرضوں پہ چل رہا ہے, لیکن اتنے یہ ظالم لوگ ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ اشتہارات کے ذریعے خود کو
محبوب بنا سکتے ہیں عوام میں، اور یہ پیسہ اس طرح لٹایا جا رہا ہے، اور یہ بھی رشوت کا بھی ایک طریقہ ہے، اخبارات کو میڈیا کو رشوت دینے کا بھی ایک طریقہ ہے جو بڑے، اور جب اگست کا مہینہ آتا ہے تو یہ اخبارات میڈیا جو بڑے چند بڑے بڑے ہیں ان کی بھی چاندی ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر روز 14 اگست کے نام پہ کوئی نہ کوئی اشتہار آ رہا ہوتا ہے۔ تو واللہ عالم، میں آپ بس یہی باتیں کرتے رہیں گے، جو مزے لوٹنے والے ہیں وہ مزے لوٹتے رہیں گے، اور ہم آپ یوں ہی اچھا پڑھتے رہیں نہیں، ہم کڑ بھی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ لوگوں کی رہنمائی بھی کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ پاکستان کے اندر جب بھی ایکسٹینشن کا معاملہ آتا ہے تو اقتدار کی راہداریوں میں کھلبلی مچ جاتی ہے، فائلیں سر کھل جاتی ہیں، فائلیں دکھائی جاتی ہیں، فائلیں دکھا کر کہا جاتا ہے کہ دیکھو کتنے کرپٹ ہیں۔ اب یہ جو دوبارہ سے سکینڈلز آئے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، کسی فرنٹ مین کا پکڑے جانا 3 سال سے پنجاب، یہ کوئی آپ کا سیالکوٹ سر دور نہیں ہے لاہور سے، لیکن اس کے باوجود کسی کو خیال ہی نہیں آیا اور ایک دم سے اس بندے کا پکڑے جانا۔ ہیونگ سیڈ دیٹ سر، امریکنز کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ امریکہ، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پورا وزن امریکہ اور امریکہ تعریفیں کر رہا ہے، غیر معمولی قسم کا لنچ تھا، تو کنٹینیوٹی تو امریکہ بھی دیکھنا چاہے گا اس آفس کی، اور فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ امریکہ کے دورے پر بھی ہیں، اور غیر معمولی قسم کے دورے ہیں، ریسنٹ اتنے زیادہ دورے نہیں ہوئے۔ آپ کو لگتا ہے یہ کہ اٹس آل ہیپننگ ٹو گیٹ دا سپورٹ فرام یو ایس، اسپیشلی ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن، کہ ہاں کنٹینیو کریں آپ؟ کہ جو موجودہ نظام ہے اس کی داغ بیل جنرل باجوہ کے زمانے میں ڈال دی گئی تھی۔ برطانوی انٹیلیجنس سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ اور امریکی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ دونوں کی بڑی خواہش تھی، اور اس وقت بھی جو کرسچین ٹرنر تھے برطانیہ کے ہائی کمشنر، وہ بڑے پیش تھے 2018، 19، 20 میں، اور جب بھی وہ میٹنگز ہوتی تھیں صحافیوں کے ساتھ، سفیروں کے ساتھ، تو وہ جنرل باجوہ کو بڑے ایک امن پسند رہنما کے طور پہ پیش کرتے تھے، اور وہ جب بھی برطانیہ جاتے تھے جنرل باجوہ تو کرسچین ٹرنر، ہمیں بتایا گیا، وہ بھی وہاں پہنچے ہوتے تھے۔ اور اب بھی آپ یہ دیکھیے کہ ہماری فوج کے سربراہ امریکہ میں ہیں، ہمارے وزیر داخلہ محسن نقوی بھی امریکہ میں ہیں، اور برطانیہ میں ہمارے جو سفیر ہیں، ہائی کمشنر جو ہیں، وہ بھی میرے خیال ہے برطانیہ پہنچے ہوئے ہیں۔ تو اس سے میرے خیال ہے اب تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں رہا کہ موجودہ نظام کو باقاعدہ واشنگٹن کی اور لندن کی آشیرواد حاصل ہے، اور زیادہ تر یہ پروگرام جو ہے وہ مینج ہو رہا ہے شاید برطانوی حکومت کے ذریعے، اور اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ جنرل باجوہ نے بڑی منتیں کی کہ ان کو ان کے پہلے دور میں بطور آرمی چیف پینٹاگون یعنی امریکی فوج ان کو بلائے، دعوت دے، ان کو دعوت نہیں ملی۔ وہ عمران خان کے ساتھ، مطلب وزیر اعظم کے ساتھ چلے گئے تھے، پھر آخری دنوں میں ریٹائرمنٹ سے پہلے 2022 میں ان کو بالآخر وہ چلے گئے ایک اور دورے پہ، وہ بھی معلوم نہیں، وہ میرا خیال ایکسٹینشن کے چکر میں چلے گئے تھے، لیکن انہیں میرا خیال ہے وہ اس وقت اس اسکیم آف تھنگز میں فٹ نہیں ہو رہے تھے جو پاکستان میں یا اس علاقے میں ہونی تھی۔ انہوں نے بڑی کوشش کی، یعنی وینڈی شرمن یہاں آئی تھی، نائب وزیر خارجہ، وزیر اعظم سے بھی ملاقات کی، جنرل باجوہ سے بھی ملاقات ان کی ہو گئی تھی اکتوبر 2021 میں، لیکن ان کے جانے سے پہلے جنرل باجوہ نے انہیں باقاعدہ ڈنر پہ بھی بلا لیا تھا، جو کہ ظاہر پروٹوکول کے خلاف تھا، کیونکہ جب آپ کی وزیر اعظم سے ملاقات ہو گئی، باقاعدہ آپ کی دفتر میں ملاقات ہو گئی، تو اس کے بعد کوئی جواز نہیں بنتا تھا کہ امریکی نائب وزیر خارجہ کو آپ ایک ذاتی کھانا کھلائیں۔ ایسا ہم نے کبھی نہیں سنا، بالکل ایسے ہی جس طرح ہماری فوج کے سربراہ کو 18 جون کو ڈونلڈ ٹرمپ نے لنچ پہ بلا لیا، یہ ایک انہونی تھی جو ہوئی ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بنیادی طور پہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک بڑی اسکیم آف تھنگز ہے۔ وہ بڑی اسکیم آف تھنگز یہ ہے کہ چین اور امریکہ کی آپس کی باہمی چپکلش ہے، اور امریکہ کی بھرپور کوشش ہے کہ اس خطے کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کو چین سے دور رکھا جائے، اور پاکستان چونکہ کمزور معیشت ہے، یہاں پہ سیاسی عدم استحکام ہے، اور موجودہ نظام کی چونکہ ساکھ نہیں ہے، تو ان کا یہ خیال تھا کہ ہمارے ساتھ امریکی صدر ہوگا تو پھر ہمیں اندرونی طور پہ ملک کے اندر کوئی نہیں دبا سکے گا، لہٰذا ان کی ہر ممکن کوشش ہے کہ ہر طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ کو خوش رکھا جائے، کیونکہ جہاں تک محصولات کی بات ہے، پاکستان کی ٹوٹل برآمدات کوئی 5-6 ارب ڈالر ہیں امریکہ کو، تو پاکستان پہ اگر وہ 10-15% اضافی ٹیکس لگا بھی لے ڈونلڈ ٹرمپ تو اس سے امریکہ کی معیشت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انڈیا کے خلاف جو 50% لگا لی ہیں تو وہ تو ایک بہت بڑی رقم ہے، اگر 50 کی بجائے 40% بھی آ جائے تو بھارت اور امریکہ کی جو باہمی تجارت ہے وہ کوئی 130 ارب ڈالر کے برابر ہے، تو آپ اندازہ لگا لیجیے کہ اگر اس میں 40% بھی اگر اس پہ ٹیکس لگ رہا ہے تو کتنے ارب ڈالر کے وہاں پہ محصولات حاصل ہو سکتے ہیں امریکہ کو، اور اسی وجہ سے اس نے وہ ٹیکس اس پہ یا امپورٹ ٹیکسز لگا دیے ہیں۔ تو پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے، بس میرا خیال ہے اس وقت جو حالات ہیں وہ ہے کہ راولپنڈی، واشنگٹن اور لندن لگتا ہے وہ ایک ہی پیج پہ ہیں، اور اس ایک پیج کی وجہ سے جتنا ممکن ہوگا اس نظام کو آگے بڑھانا یہ بڑھاتے رہیں گے، کیونکہ پی ٹی آئی کو تو دیوار کے ساتھ لگا دیا، اور یہ بھی ثابت میں اسی ہوگا کا مروت، اخلاقی ضابطے ان کی کوئی اب حیثیت نہیں رہی ہے، لہٰذا
امریکہ بھی خوش ہے، برطانیہ بھی خوش ہے، اور اسی خوشی میں جو ہے تو پاکستان میں جو بنیادی جمہوری آزادیاں ہیں، عدلیہ ہے، وہ سب عملاً قربان ہو کے رہ گئی ہیں جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے۔ آپ نے کیونکہ بات کی ہے کہ کچھ نہ کچھ تو پاکستان سر دے رہا ہوگا نا، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم ٹیبل پر بیٹھے ہیں اور کچھ دے کر نہ آئیں۔ پاکستان اور چائنا جیسا آپ نے کہا، تو پاکستان کا کیا بیلنسنگ ایکٹ ہوگا بٹوین چائنا؟ وہ بھی رول اوور قرضے ہوتے ہیں، بڑا ایک اسٹرانگ انویسٹمنٹ ہے یہاں پر، اور پھر آپ کیسے کر پائیں گے؟ نمبر 1۔ نمبر 2 سر، اس میں یہ بھی ایڈ کر دیں کہ مائنز اینڈ منرلز، ڈو یو تھنک کہ دس از دا ڈیسائسو فیکٹر؟ یہ ہو سکتا ہے؟ اور ہمارے پاس چونکہ امریکہ تو دیکھتا پھر رہا ہے، یوکرین میں بھی انہوں نے معدنیات کی بات کی، دنیا بھر میں ریزروز کی بات ہو رہی ہے، معدنیات کی بات ہو رہی ہے، منرلز کو وہ ایکسپلور کر رہے ہیں، انویسٹمنٹ، تجارت کو انہوں نے بطور ہتھیار استعمال کر لیا۔ تو پاکستان ہیز اے لاٹ ٹو آفر وین اٹ کمز ٹو مائنز اینڈ منرلز۔ پاکستان میں مائنز اینڈ منرل، اللہ نے، کہتے ہیں نا، اللہ نے مالا مال کیا ہوا ہے، لیکن مالا مال صرف اسی صورت میں ہے اگر آپ اس کو پراپر طریقے سے اس کو ایکسپلور کریں، ایکسکیویٹ کریں، اور صرف آپ مٹی نہ بیچیں، بلکہ جب پروسیس کرنے کے بعد آپ کو پتا ہو کہ اس میں سونا کتنا ہے، اس میں کاپر کتنا ہے، وہ پتا ہو، وہ قیمت آپ وصول کریں۔ یعنی چین نے سینڈک میں جو کام کیا بلوچستان میں، وہ یہ تھا کہ یہاں سے وہ مٹی لے جا رہے تھے، اب ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس میں کاپر کی کتنی مقدار پائی جاتی ہے۔ تو ابھی بھی ہم دعا یہ کر رہے ہیں کہ اگر تو واقعی یہاں پہ اتنی قیمتی دھاتیں موجود ہیں تو اس کی پہلے اسسمنٹ یہاں پہ ہو پاکستان کے اندر ہی، چاہے وہ ریکودیک ہے یا چاہے خیبر پختونخوا کے علاقے ہیں، کہ اس میں واقعتاً جو قیمتی دھاتیں ہیں، قیمتی معدنیات ہیں، وہ اس میں شرح اس کی کیا ہے، کیونکہ پاکستان کو تو اسی کا فائدہ ہونا چاہیے۔ اب یہ تو پاکستان کو فائدہ کیا ہوگا کہ اگر آپ کہیں کہ آپ کو ہم 30-40 ارب ڈالر آپ کو اگلے 20 سال میں دیں گے، اور 20 سال مطلب اس لیول کی سرمایہ کاری ہوگی، تو 20 سال میں اگر 40-50 ارب ڈالر ہو جاتی ہے، 2 ارب ڈالر سالانہ ہوتا ہے، 2 ارب ڈالر سالانہ میں سے پاکستان کو ایکچولی ملے گا کیا؟ 200 ملین 300 ملین ڈالر ملے گا؟ تو یہ بہت ایسے سوالات ہیں جن پہ بھی میرا خیال ہے بہت کام ہونا باقی ہے۔ اور آئل وغیرہ کی تو بات ہے، بہت اس پہ بات ہو چکی ہے کہ یہاں پہ اس جو آف شور ڈرلنگ ہوئی ہے اس میں بطور ماہرین کے تیل اتنا ہے ہی نہیں ہے کہ جو فیزیبل ہو سکے وہاں سے ایکسپلور کرنا، اس لیے کہ جب آپ ایک آئل رگ لگتی ہے، صرف ایک آئل رگ پہ کم از کم 1 ارب ڈالر صرف ہوتا ہے، اور وہ بھی 3 سال کا پروسیس ہوتا ہے۔ تو اس میں تو ابھی کہتے ہیں there are many slips between the cup and the lip۔ تو اللہ کرے کہ پاکستان کے وارے نیارے ہوں، لیکن جس انداز میں اس کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے، جتنی امیدیں باندھی جا رہی ہیں، پاکستان کے اپنے رہنما یہاں پہ کوئی سرمایہ کاری نہیں کر رہے ہیں۔ بلاول زرداری نے ساری اپنی سرمایہ کاری متحدہ عرب امارات میں کر رکھی ہے، شریف فیملی کے تمام اثاثے ملک سے باہر ہیں، وہاں پہ ان کے بچے، بھانجے، بھتیجے، اسحاق ڈار کا بیٹا جو ہے، ان کی اپنی امپائر جو ہے وہ متحدہ عرب امارات میں، اور یہ لوگوں سے کہتے پھر رہے ہیں کہ آپ یہاں کے سرمایہ کاری کریں۔ کون کرے گا یہاں پہ سرمایہ کاری جب آپ کے اپنے لوگ یہاں پہ پیسہ لگانے کو تیار نہیں ہیں؟ سرمایہ کاری کی بات کر رہے ہیں، آپ کا وزیر دفاع کہتا ہے کہ یہاں پہ بیوروکریسی جو ہے اس نے پیسہ باہر بھیج دیا، اور پرتگال میں نہ جانے کتنے گھر بنا لیے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ سر، پاکستان تحریک انصاف پچھلے کچھ عرصے سے، ہم نے 14 اگست بھی دیکھ لیں گے، 5 اگست بھی دیکھ لیا، اس سے پہلے بھی، دیٹ ول بی مائی لاسٹ کوسچن سر، کس حد تک ناکام ہوئی ہے سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ؟ کیونکہ مجھے تو ناکامی نظر آ رہی ہے، عمران خان کہتے کچھ ہیں، یہ کرتے کچھ ہیں۔ اب تو خیر وہ سارے رانگ نمبرز اب ایک لائن میں کھڑے ہو گئے ہیں، پتہ لگ گیا کہ کون کون کہاں کہاں۔ آپ نے دیکھا کہ سینٹ کے الیکشن میں کتنی 500 گاڑیاں گئی لاہور، اب یہ احتجاج ہوتا ہے تو کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ دیکھیں، ایک بات بڑی واضح ہو گئی ہے، جیسے سب لوگوں کو یہ سمجھ بھی آ گئی ہے کہ پاکستان کا موجودہ نظام کو لندن کی اور واشنگٹن کی آشیرواد حاصل ہے۔ اس نظام کے تحت انہوں نے آئین کی عملداری کو، قانون کی عملداری کو ملیا میٹ کر دیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ عدلیہ بالکل بے بس کھڑی ہے، شاید 11-12 تاریخ کو عمران خان کی کوئی 8-9 پٹیشنز ہیں، تو اس پہ فیصلہ ہو کیا؟ اب تک سپریم کورٹ کو نظر نہیں آ رہا تھا، چیف جسٹس کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے، جس ملک میں لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں ان کو ان کیسوں کی بنیاد پہ فارغ کر دیں کہ جن کیسوں میں گواہی بھی فسخ ہو چکی ہے، گواہی بھی ناقابل قبول ہے، اور اس کی بنیاد پہ ان کو پارلیمنٹ سے بھی فارغ کر دیے، اس نظام کے ساتھ، اور پھر مقدمے جتنے بنے ہوئے ہیں، ہزاروں نہیں تو سینکڑوں مقدمے اب بھی موجود ہیں۔ تو میرے خیال ہے لوگ، اٹس ناٹ اباؤٹ کہ کس نے کتنا ساتھ دیا عمران خان کا، ایک بڑی سیدھی سی بات ہے کہ عمران خان ان لوگوں کے قبضے میں ہے، ان کا اختیار ہے، اور ان کو امریکہ، برطانیہ، ان سب کی حمایت حاصل ہے، اور اس کی وجہ سے انہوں نے ہر ایک کے ساتھ جو ان کے دل میں آیا سلوک کیا۔ تو میرے خیال ظاہر ہے اس کی وجہ سے خوف بھی بہت پیدا ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے، اگر کچھ ہوا بھی تو وہ واشنگٹن میں ہوگا، وہاں جب اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کوئی مطالبہ آئے گا اس حوالے سے پھر ہی کچھ ہوگا، اس سے پہلے مجھے کوئی امید نظر نہیں آتی۔ بہت شکریہ امتیاز گل صاحب، ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود تھے۔ ویورز، یہ آج کی نشست کے اپنے کمنٹس بھیجیے گا، اگلے پروگرام میں جلد ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔